جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کالعدم عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنا دیا، تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے کہا LLB کی ڈگری جعلی ہونے کے باعث طارق محمود جہانگیری وکیل بننے کے بھی اہل نہیں تھے، پھر بھی انہیں ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج بنا دیا گیا، فوراً ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینل بند کر دیے۔ افغان طالبان کی شدت پسند پالیسیوں اور دہشت گردی کی سرپرستی کے باعث امریکہ نے سخت ترین امیگریشن اقدامات نافذ کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا صدارتی حکم جاری، افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا ہولڈرز کا حفاظتی استثناء ختم کر دیا گیا۔ افغان نژاد شہری کی نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد پابندیاں مزید سخت۔ افغان طالبان کی شدت پسندی نے افغانستان کو بین الاقوامی سفری پابندیوں کا مرکز بنا دیا۔ آسٹریلیا کی نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور وزیر داخلہ کو اصلاحات کا ٹاسک سونپ دیا۔ نفرت انگیز تقریر کو نیا فوجداری جرم قرار دیا جائے گا۔ تشدد پر اکسانے والی تقریر پر سزاؤں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آن لائن دھمکیوں اور ہراسانی کے مقدمات میں نفرت کو سنگین عمل تصور کیا جائے گا۔ سڈنی فائرنگ واقعے میں ملوث زخمی حملہ آور نوید اکرم کے خلاف قانونی کارروائی جاری۔ داعش سے متاثرہ دہشت گرد تنظیم سے تانے بانے جڑنے لگے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر لیبیا پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ بن قاسم حفتار سے ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت میں انسداد دہشت گردی پر بات چیت، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں صلاحیت سازی اور تربیتی تعاون پر گفتگو۔ لیبیا کے کمانڈر خلیفہ بن قاسم حفتار نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ کاروباری افراد کو راس پلیٹ فارم کے استعمال کی ترغیب دی جائے، وزیر اعظم کی راس بورڈ کے ارکان کو ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کیش لیس معیشت کے فروغ میں راس کا کلیدی کردار ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا راس کے اجرا سے اب تک تقریباً 80 کھرب روپے کی 3 ارب سے زائد ٹرانزیکشنز مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد آنے جانے والوں کے لیے ٹریفک جام کا مسئلہ حل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپریس وے پر اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا 1.5 سال میں 12 فلائی اوورز بنائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ 1 سے 1.5 سال میں حل ہو جائے گا۔ IT کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو عالمی IT مارکیٹ میں بطور تجربہ کار افرادی قوت متعارف کروانے پر توجہ مرکوز ہے۔ I see cyber security and the responsible use of social media. I believe that this is one of the biggest challenges of our age. The biggest challenge of our time is misinformation. By one click, we don't realize the devastating consequences. A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. عالمی میڈیا سڈنی حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے پر معافی مانگے۔ تمام ثبوت سامنے آ گئے، بغیر تحقیق اور ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی گئی۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آ گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھارتی سپانسرڈ ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک بن چکا ہے۔ پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن ہوگا اور جلد ہوگا۔ سائبر جرائم کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے۔ آپ دیکھو خواب، جتنے خواب دیکھنے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی۔ انشاءاللہ آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026 نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، وعدہ کرتی ہوں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ پنجاب کے طلبہ کے لیے وہ کام ہوں گے، دنیا دنگ رہ جائے گی۔ 1.5 سال میں 80,000 طلبہ کو اسکالرشپ دیے، 1 سال میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں۔ ہم نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ سی سی ڈی نے پنجاب کو جرائم سے پاک کر دیا، امن و امان میں نمایاں بہتری آئی، صوبے کو مافیا فری بنا دیا۔ پنجاب آج خواتین کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں معاملات طے پا گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال کی کال واپس لینے کا اعلان۔ ٹریفک آرڈیننس پر مشترکہ طور پر نظر ثانی پر اتفاق۔ ٹرانسپورٹرز کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کی تائید کا اعلان۔ مریم اورنگزیب نے کہا، ٹرانسپورٹرز کی مشاورت سے 4 مشترکہ کمیٹیاں قائم کر دیں۔ کمیٹیاں پورا سال ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ وفاق اور کراچی میں بھی مذاکرات سے مسائل حل ہوں گے۔ پولیس اصلاحات سے امن و امان میں نمایاں بہتری آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پاکستان نیوی کے افسروں سے خطاب، کہا انسداد دہشت گردی کے لیے جدید CTT فیوژن سینٹر قائم کیا، کچے کے علاقوں میں حکمت عملی تبدیل کر کے جارحانہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ سکھر، گھوٹکی، کشمور اور شکارپور میں سینکڑوں ڈاکو ہلاک اور گرفتار کیے۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے تحت 12,000 CCTV کیمرے قومی ڈیٹا بیس سے منسلک ہوں گے۔ عادی مجرموں کی الیکٹرانک ٹیگنگ سے جرائم کی روک تھام مؤثر ہوگی۔ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم کو بڑے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں تک توسیع دی جائے گی۔ چند ہفتے قبل آف لوڈ ہونے والی محمد طفیل تمام درست دستاویزات کے ساتھ سعودی عرب روانہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا لائسنس کے بغیر ڈرائیور ویزے پر آف لوڈ ہونے والے محمد طفیل کو روانگی کی اجازت مل گئی۔ محمد طفیل ڈرائیونگ لائسنس سمیت تمام قانونی کاغذات مکمل ہونے پر سعودی عرب چلے گئے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، وہ کلہم ہم نافذ کریں، وہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی نافذ ہو، وہ ہماری معاشی زندگی میں بھی نافذ ہو، اور وہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی نافذ ہو۔ مسلمانوں کی کامیابی کا واحد راستہ نظام خلافت کے نفاذ میں ہے۔ ہمیں خراسان سے سفر شروع کر کے بیت المقدس پہنچ کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہوگی۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں عربی زبان کے عالمی دن پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس کے پہلے روز دنیا بھر سے آئے مسلم اسکالرز، مندوبین اور محققین نے شرکت کی اور اتحاد امت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر عمر ریاض عباسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر نفاذ اسلام کی جدوجہد کریں گے تو امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔